کوئٹہ کے بعد پشاور اور فاٹا دہشت گردی کا نشانہ. پشاور حملے میں ہدف ججز. محمد ایجنسی ہیڈ کوارٹرز حملے میں 5 افراد شہید. دہشت گرد ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے لگے. سیکیورٹی اداروں کی حکمت عملی کیا؟ سینٹ نے رائٹ ٹو انفارمیشن بل کی منظوری دے دی. بل کے مطابق کسی بھی لاپتہ فرد کی معلومات 3 دن میں تحریری دینا ہوں گی. کیا بل اداروں کی شفافیت کو بہتر بنائے گا؟ اور ایلس کے ونڈرلینڈ جیسا ڈنمارک کا لیگو لینڈ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. آج بھی خودکش دھماکے صبح محمد ایجنسی میں، دوپہر کو پشاور میں. دونوں کے اہداف سرکاری نمائندے تھے اور کل کی طرح آج بھی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس. وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے آج کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے. آج بھی کہا گیا کہ فاٹا، بلوچستان اور کراچی میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ ہفتہ خون آلود رہا، جیسے کہ دہشت گردی کے واقعات میں دوبارہ تیزی آ رہی ہو. سہولت کار جنوبی پنجاب میں منصوبہ بندی افغانستان سے، اور عام شہری کی حکومت کی سرگرمیوں کی معلومات تک رسائی ہو تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. اسی لیے سینٹ میں منظور شدہ رائٹ ٹو انفارمیشن بل انتہائی اہم ہے. لیکن کیا اس بل کے ذریعے قومی سلامتی کا پرانا پردہ فاش ہو پائے گا؟ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے. لاہور، کوئٹہ، مومند، پشاور، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق غنی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی حکومت کے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تجزیہ کار امتیاز گل صاحب موجود ہیں، اور ڈان اخبار کے پی کے ایڈیٹر اسماعیل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. مشتاق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کرتی ہوں کہ جو آج پشاور میں ہوا، مومند میں بھی ہوا، کچھ تحقیقات آگے بڑھی، کیا معلومات سامنے آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ایک دہشت گردی کی نئی لہر چل پڑی ہے، جو کوئٹہ میں بھی ہوا، لاہور میں ہوا، مہمند میں، اور آج پشاور میں. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ آج کوئی 3-4 بجے کے درمیان ہوا، جب ججز کی ایک گاڑی جو تھی وہ حیات آباد سے گزر رہی تھی، اور ایک موٹر سائیکل سوار نے آ کے اس کو ہٹ کیا، اور خودکش حملہ آور تھا وہ، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید ہوا اور 3 جو ججز ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرب عضب کے نتیجے میں ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور یہ بھاگتے بھاگتے یہ کچھ واقعات ہو رہے ہیں. ادروائز کافی پورے ملک میں امن آ چکا تھا، اور ہمارے صوبے میں خاص طور پہ ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہوا. پولیس نے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا، بہت سے جگہوں کو سرچ کیا، آپریشن کیے کئی جگہوں پہ، اور کافی اس میں بہتری آ چکی تھی. آج یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانستان، یہ فاٹا کی مرجنگ ہے کے پی، اس کو ایز ارلی ایز پاسبل کرنا چاہیے تاکہ یہ علاقہ اوپن ہو جائے، ہماری پولیس کو وہاں رسائی حاصل ہو جائے. اور یہ اکثر چیزوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، اور افغانستان سے مثال کے طور پر جیسے حیات آباد میں جو یہ حملہ ہوا تھا، ظاہر ہے کیونکہ یہ قبائلی علاقوں کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل جڑا ہوا ہے جی. پشاور تو 3 اطراف قبائلی علاقوں میں گھرا ہوا ہے. تو اب ان علاقوں میں ہماری عملداری ہے نہیں ہے، ہماری پولیس کو ایکسیس حاصل ہے نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی سرحد ہے. اور آگے پھر افغانستان، تو میں سمجھ، اور افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مشتاق صاحب، یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر فاٹا اور خیبر پختونخوا کو ضم کیا جائے تو یہ صرف ایک سیاسی قدم نہیں ہوگا، سیکیورٹی پر بھی اس پر اثر ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ بہت بڑا ایک قدم ہوگا کہ پاکستان کا ایک حصہ، پاکستان بننے کے بعد آج تک اس کو علاقہ غیر کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ اصطلاح ہی بڑی غلط ہے، علاقہ غیروں کا علاقہ، جبکہ فاٹا جو ہے وہ پاکستان کا علاقہ ہے. تو اس کی الگ صوبہ بنانے کی بھی ایک تجویز تھی، لیکن یہ ایک
एक पट्टी है अलग सूबा, ये शायद वायबल कभी भी नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो ये अगर फाटा का ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन जाता है तो ये इलाका ओपन हो जाएगा, ठीक है, कैंटोनमेंट्स आ जाएंगे, हमारी पुलिस को एक्सेस हो जाएगा, हमारे इदारे वापस शुरू हो जाएंगे और डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और आपको ये हैरत होगी कि 20, 30 और 50 अरब तक फाटा को फंड्स मिलते हैं और वो वहाँ खर्च नहीं होते, बल्कि वो वैसे ही हवा में हो जाते हैं, लोगों की जेबों में चले जाते हैं। मुसाक साहब, आपसे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त इम्तियाज साहब, फाटा को जम किया जाए, सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, मुकम्मल तौर पे ना हो, लेकिन एक उसको मामूल, इस इलाके को मामूल के मुताबिक लाने के लिए, मामूल पर लाने के लिए एक बड़ा कदम ज़रूर होगा। और जितनी जल्दी ये इंज़माम इसका हो जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि इस वक्त तो अभी भी एक ब्लैक होल की सी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा एक इंतहाई मुश्किल जोग्राफियाई सूरत हाल में बसता है, क्योंकि पाटा और फाटा और फ्रंटियर रीजन्स, तो उसकी वजह से अगर तो ये मेन स्ट्रीम हो जाता है तो आपकी अदालतें भी वहाँ पहुँच जाएंगी, पुलिस का निज़ाम भी पहुँचेगा, इंटेलिजेंस को भी वहाँ पे आसानी होगी। उसकी वजह से मेरा ख्याल है जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या जो इत्तलात इकट्ठी करने का जो अमल है सरकारी इदारों के लिए, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इस पे मैं इस्माइल साहब आपसे सवाल करूंगी, फाटा वैसे तो बहुत मिलिटराइज्ड है, सो अगर मर्ज भी किया जाए तो इससे सिक्योरिटी कैसे बेहतर हो सकेगी? देखिए अंबर, मेरे ख्याल में मुश्ताक साहब पता नहीं कहाँ की कोड़ी लेकर आ गए हैं। ये तो एंटायरली डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर कि मर्जर हो और सपोर्ट भी है। आई पर्सनली ऑल्सो सपोर्ट मर्जर, और उसके क्या असरात होंगे, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उसके पॉजिटिव क्या होंगे, उसके नेगेटिव, जो तो इट्स सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। लाहौर में अगर हुई है बॉम्बिंग हुई है तो लाहौर का तो फाटा के साथ कोई नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है फाटा के साथ, तो ऐसे हो गया। कराची में अगर होता है तो कराची का तो कोई बाउंड्री फाटा के साथ। तो मेरे ख्याल में इसको ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट करना, जो अभी जो एक नया दूसरा वेव शुरू हो गया टेररिज्म का और इस किस्म के वाक़यात का, मेरे ख्याल में उसको फाटा से डायरेक्टली कनेक्ट करना कि जी चूंकि मर्जर नहीं हुआ और मर्जर होगा तो उसके बाद ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी फाटा का के साथ। जी, इमरान खान साहब ने भी आज पेशावर में ये बात की है। जी, अब ये कि देखें ड्यूरेंट लाइन को इफेक्टिवली सील करना मुश्किल है। मेरे ख्याल में सब एक्नॉलेज करते हैं, जो समझते हैं, जो जानते हैं, जो फाटा गए हुए हैं, उनको भी पता है। तो वहाँ पे अगर खैबर पख्तूनख्वा की अमलदारी हो गई तो वो कैसे मैन कर पाएंगे अपनी बॉर्डर को अपने अफगानिस्तान। हमें चीज़ों को इतना मेरे ख्याल में सिम्पलिस्टिक एक व्यू नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा जो इशू है सुसाइड बॉम्बिंग के लिए आपको पूरी फोर्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक भी बंदा होता है जो कि नॉर्मली ऐसे ही चला जाता है, उसको सुसाइड जैकेट कहीं और पहनाया जाता है, कहीं और उसको किया जाता है, तो उसको मेरे ख्याल में उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। असल में जो इशू है लार्जर स्कीम में अगर आप इसको देखें तो हमारा अफगानिस्तान और हमारे जो इश्यूज बीच में चल रहे हैं ये उसी का फॉल आउट है। हम उनको कहते हैं कि जी आपके यहाँ हमारे बंदे जो है वो बैठे हुए हैं। आज भी फॉरेन ऑफिस ने डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुलाया अफगानिस्तान को, उनको एहतजाजी मुरासला दिया, उनको यही कहा कि जी हम वहाँ पे बंदे हैं और वहाँ से ये सारा कुछ ओरिजिनेट हो रहा है। वो उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमारे बंदे आपकी तरफ हैं और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो आपकी तरफ से हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये इसका डायमेंशन अलग है। इसको मर्जर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए। मर्जर एक वेरी इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी हो, फाटा की मेन स्ट्रीमिंग जितना जल्दी हो सकेगा इतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन ये एक बेहतर होगा जी, इसको जोड़ना गलत होगा। अभी हम वक्फे पे जा रहे हैं और वक्फे की बात करेंगे। कोई कहता है PSL, कोई कहता है CPEC, लेकिन ये जो नई लहर जिसको सब कह रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो।
کیا پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے؟ پہلے اس پہ بات کریں گے کہ وجہ کیا ہے. پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو لاہور میں ہونے والے حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سہولت کار جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچا تھا, پکڑا گیا ہے, اور سی سی ٹی وی فوٹیج ہے حملہ آور اور سہولت کار کی دھماکے کے وقت. ابھی یہ چلنے والی ہے, ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو. اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف اینگل سے جو دکھایا جا رہا ہے, ایک طرف چمن آئس کریم, ایک طرف اور یہ پہنچے ہیں چیرنگ کراس, اور اب دھماکہ اس طرح سے ہو گیا ہے. اس میں جو نشاندہی کی گئی ہے وہ یہی کہا گیا کہ ایک سہولت کار تھا اور ایک حملہ آور تھا. امتیاز صاحب, جو لاہور کے بعد اور یہ 4 حملے ہم نے بات کی, کوئی کہتا ہے جب کوئٹہ میں ہوتا ہے سی پیک کہتے ہیں, لاہور میں ہوا تو کہتے ہیں پی ایس ایل, لیکن وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ اس کی وجہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمیں اس بات سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان نے سخت احتجاج کیا ہے افغانستان سے جماعت الاحرار کے حوالے سے, کیونکہ گزشتہ تقریباً 15 مہینے میں تقریباً 12 واقعات کی ذمہ داری, بڑے واقعات کی ذمہ داری جماعت الاحرار نے قبول کی ہے, اور اس میں کوئی 175 پاکستانی شہادتیں ہوئی ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر صرف 2 مہینے میں, ابھی تک 6 ہفتوں میں اس سال کوئی تقریباً 13 بڑے واقعات ہوئے ہیں, اور اس میں 140 کے قریب جانیں ضائع ہوئی ہیں. اب جماعت الاحرار وہ لوگ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ محسود اور وزیر قبائل سے تھے, بھاگ کے افغانستان چلے گئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے اپنے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں, وہاں سے آ کے اب منصوبہ بندی کرتے ہیں, یہاں پہ عمل درآمد کرتے ہیں اپنے منصوبوں پہ. اور اس میں اگر کوئی اس کو صرف اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی نظریات پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور اس ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تو میں معافی چاہوں گا, تو بہت ہی بچگانہ قسم کی سوچ ہے. یہ اس وقت ایک پراکسی وار کا نتیجہ ہے. آپ دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے واقعات افغانستان میں ہوتے ہیں, دھماکے یا حملے, کچھ عرصے کے بعد پھر پاکستان میں وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ آپریشن غازی جماعت الاحرار نے اعلان کیا کچھ دن پہلے, اور اس میں بڑے واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا براہ راست اہداف فوج ہے, پولیس ہے, ان کے ذیلی سیکیورٹی ادارے ہیں, جج ہیں, وکیل ہیں, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں ہدف یہی بن رہے ہیں لاہور میں پولیس. سو بحیثیت مجموعی پاکستان کے خلاف انہوں نے, پاکستان کے مفادات کے خلاف, عوام کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اپنی انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی, اور تیاری کرنے کے بعد انہوں نے چند دن پہلے یہ اپنا پیغام بھیجا ہے ویڈیو کے ذریعے, اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا اوپر نیچے 4-5 بڑے واقعات ہو گئے ہیں. حالانکہ نومبر سے لے کے اب تک اگر دیکھیں تو ٹوٹل 7 واقعات ہوئے بڑے, جبکہ ابھی 4 یا 5 ہوئے ہیں واقعات جس میں اتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. تو یہ اسی جنگ کا تسلسل ہے جو جس میں پاکستان, افغانستان اور بھارت ملوث ہیں اتنے عرصے سے. اس میں اس وقت زیادہ جو پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے ان گروپوں کی طرف سے, وہ بنیادی طور پہ چونکہ افغانستان میں موجود ہیں, لہٰذا بجا طور پہ پاکستان نے احتجاج کیا ہے افغان سفیر یا نائب سفیر کو بلا کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, ہمارے بھارت کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کے عوام کو مار رہے ہیں. مطلب جو 140 کے قریب ہلاکتیں صرف 6 ہفتوں میں ہوئی ہیں افغانستان میں, تو یہ کون ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ہوں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں, اب بھلے وہ صحیح ہے, درست ہے, غلط ہے, کہ یہ لوگ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں, دوسرے علاقوں میں چھپے ہوئے, یہاں منصوبہ بندی کرتے ہیں, پھر وہاں پہ اور پاکستان ان کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا رہا کوئی. اسی طرح جیش محمد یا لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ جیسے لوگ گروپوں کے حوالے سے بھی بھارت کے اپنے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ میں آپ کو روکوں گی امتیاز صاحب. مشتاق صاحب, آپ نے یہی کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کوشش کر رہے ہیں. بہت سی کچھ آوازیں کچھ عرصے سے اٹھ رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جو سہولت کار ہوتے ہیں یا کچھ گروپ ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک ملٹری لیڈ آپریشن ہو. تو آپ کی حکومت, آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے؟ جی اسماعیل صاحب, اگر اس پہ بھی آپ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ایک جو
کہا جا رہا ہے مطالبہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے ملٹری لیڈ آپریشن جنوبی پنجاب میں، اس سے کچھ حد تک بہتری آ سکتی ہے یا فورورڈ موومنٹ ہو سکتی ہے نیکسٹ اسٹیپ آفٹر ضرب عزم؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں IBOs ملٹری کے لوگ، تو میرے خیال میں آپریشنز تو ہو رہی ہیں، پنجاب میں بھی ہونی چاہیے، جنوبی پنجاب میں ہو، جہاں کے کہیں پہ بھی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ہونی تو چاہیے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ فاٹا میں ہو، KP میں ہو اور کراچی میں رینجرز آپریشن کریں اور کچھ علاقے ہوں جو کہ وہ آف لمٹ ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کافی بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں بٹوین دا پروونسز آلسو کہ یہ کیوں ایک خاص علاقے یا مخصوص طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کل لاہور پرسوں ہوا ہے، ویری ٹریجک، لیکن اس میں اب یہ کہا جائے کہ پشتونوں کو ٹارگٹ، پشتون کمیونٹی کو لاہور میں ٹارگٹ کریں یا افغان کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں تو میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہوگا اور کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا نیشن وائڈ. ضروری ہے کہ ایون ہینڈڈ ہو جہاں پہ بھی آپریشن ہو، لیکن آپ اس کو براڈر اگر اس میں دیکھ لیں تو IBOs آپ جا کے فیسیلیٹیٹرز تو پکڑ لیں گے کہ جو فیسیلیٹیٹر ہے جہاں پہ ہوا ہے، جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو کہ وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہے، جس نے ریکی کی ہو، سارا کچھ کیا ہو. لیکن جب تک آپ اس مسئلے کے روٹ کاز کو نہیں ایڈریس کریں گے اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی. آپ نے فاٹا پہ اپنی عملداری قائم کر دیا ہے، وہاں پہ ریٹ ہو گیا ہے، قائم ہو گیا ہے، لیکن چیزیں رکنے والی تو نہیں ہیں، نہ رک رہی ہیں. میں آپ کو شو بریک سے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ابھی تھریٹ الرٹ چل رہا ہے نیشن وائڈ وہ A1 ہے. دس از دا ہائیسٹ لیول آف تھریٹ الرٹ اور کافی سیریس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو جب تک کہ روٹ کاز کو جا کے نہیں ایڈریس کریں گے، آپ فیسیلیٹیٹر کو پکڑیں گے لیفٹ رائٹ کہاں سے جہاں سے بھی پکڑیں گے، اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو بیسک بنیادی ایشو ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر خیال میں یہ مسئلہ حل ہونے والا تو مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے مشتاق صاحب، میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گی، پنجاب ملٹری لیڈ آپریشن ضرورت ہے، آپ کا پارٹی کا موقف ہے؟ دیکھیں پنجاب کے جو جنوبی اضلاع ہیں وہ بھی جس طرح فاٹا میں ان کے سلسلے تھے دہشت گردوں کے، یہی اطلاعات ہیں کہ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں بھی یہ پوری طرح آرگنائزڈ ہیں اور ان کی ایسے ٹھکانے ہیں. تو میں نے جو یہ کہا تھا فاٹا کی مرجنگ کا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ پاکستان کو ہر طرف سے ہم نے سیف اینڈ سیکیور کرنا ہے. اب یہ علاقہ کافی بہتر ہو جائے گا جب اس میں ہماری صوبے کی عملداری ہو جائے گی، لیکن پنجاب کے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں بھی اس ایکشن کی ضرورت ہے کہ رینجرز کے ذریعے یا کوئی بھی ایسا میکینزم ہو جس سے کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان کو کمین گاؤں سے باہر نکالا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے آپریشن میں رکاوٹ جو ہے پنجاب حکومت ہے؟ دیکھیں رکاوٹ کسی کو بھی نہیں بننا چاہیے کہ یہ پاکستان کے عوام کے جان و مال کا سوال ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے، ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، ملک میں اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ملک کیسے آگے بڑھے گا جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا، امن قائم نہیں ہوگا. ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم سب صوبوں کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہونا چاہیے کہ ہم سب کو مل کے جو بھی کچھ ہوتا ہے ہمیں پاکستان کو ہر صورت میں محفوظ بنانا ہے، امن کا گہوارہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. وہ کھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا مشتاق صاحب، دیاز صاحب اور اسماعیل صاحب. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم رائٹ ٹو انفارمیشن بل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، آپ کو کیسے مدد ہو سکتی ہے اس سے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کریں گے رائٹ ٹو انفارمیشن کی. پاکستانی شہریوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت سے پوچھے کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، اس پر کیا معلومات ہے، کیا ڈیٹا ہے. لیکن ابھی تک فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس موجود رہا جس پر کافی تنقید بہت سال تک
ہوتی رہی ہے. سینٹ نے اب رائٹ ٹو انفارمیشن بل منظور کر لیا. ابھی قومی اسمبلی میں اس پہ منظور ہونا ہے, لیکن یہ بہت اہم بل ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی عمر چیمہ, جنہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے, بہت لکھا ہوا ہے, اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا استعمال بھی کیا ہوا ہے ان ویریس انویسٹیگیٹو رپورٹس. بہت بہت شکریہ عمر. یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ جمہوریت میں کیوں اتنا اہم ہے. یعنی پہلے تو ہم ڈکٹیٹرشپ کو تو ایک آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا, کہ یہ کوئی سسٹم اس کا عوام کے ساتھ ڈکٹیٹر کا تعلق ہی نہیں ہوتا, وہ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. جمہوری نظام جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے ریپرزنٹیٹو, یعنی جن لوگوں کو میں منتخب کر کے بھیجتا ہوں, میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے نا, ناتا ہے. وہ ناتا کس طرح کہ میں ان کو پوچھوں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اور اگر مجھے یہ میرا حق سلب کر لیا جائے, یہ دیے ہی نہ جائے, مجھے محروم کر دیا جائے, تو میرا تو رشتہ ہی ختم ہو گیا, کہ میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عوام میں الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے. بھئی عوام کو جتنا پتا ہوگا اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے نا. آپ نے ان سے ان کا حق چھین لیا. عوام جو ہے وہ ٹی وی پہ سن کے فیصلہ کرتے ہیں. تو ٹی وی پہ بھی یہی ہے نا کہ کوئی چیزیں کو تھوڑی بہت, یہ ساری پکچر تو ہمارے پاس نہیں آتی, کوئی بٹس اینڈ پیسز میں آتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک رشتہ استوار کرنے کے لیے حکمرانوں کے ساتھ ان کے جو رعایا ہے, یعنی جو عوام ہے, ان کا رشتہ اس قانون کے تحت استوار ہوتا ہے کہ وہ ان کو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ڈکٹیٹرشپ میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن ان کی نظر میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ پاور. ٹھیک ہے, کہ پاور مل گئی, جمہوریت آ گئی, یعنی اس کے بعد عوام جائیں بھاڑ میں, یعنی کہ ان کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. تو یہ ایک لا اس لیے امپارٹنٹ ہے, اور اس کو موجودہ گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹس جو ہیں ان کا بھی کوئی کردار اچھا نہیں ہے اس معاملے میں, لیکن موجودہ گورنمنٹ 2014 سے اس کو لٹکا رہی ہے. 2014 کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سینٹ کی جس کمیٹی نے ابھی قانون کا مسودہ تیار کیا ہے, اسی کمیٹی نے, اسی کے سربراہ کی جو سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب, انہوں نے یہ مسودہ تیار کیا تھا, اور اتنا اچھا قانون تھا کہ ہم کہتے ہیں پاکستان سے اچھی خبر نہیں آتی. اگر وہ قانون یہ اڈاپٹ کر لیتے, پارلیمنٹ سے پاس کرا لیتے, وہ دنیا کا بہترین قانون تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہے, جو انٹرنیشنل رینکنگ کرنے والے ہیں ان کا یہ انہوں نے یہ, اور اگر تب منظور ہو جاتا تو ہم پوچھ رہے ہوتے سوال اب, اور اس کے جواب مل رہے ہوتے جو ہمیں. تو انہوں نے اس کا, یعنی کہ کچھ دیر اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے کہ ہم اڈاپٹ کر لیں گے یہ وہ. الٹیمیٹلی انہوں نے کابینہ کی کمیٹی کے پاس بھیجا, اور اس نے ایسا کچھ تیا پانچا کیا, یعنی کہ وہ ایسی چیز سے جیسے پاکستان سے کوئی اچھی خبر کہ انہوں نے کوئی اچھا قانون بنایا ہے, وہ سارے خدشات جو ہیں وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یعنی کہ دوبارہ اس پہ بھی کافی شور شرابہ ہوا. اب وہ دوبارہ وہ بابر صاحب کی قیادت میں دوبارہ کمیٹی بنی ہے. تو اس دفعہ ایک خوشخبری یہ ہے کہ سینیٹر پرویز شیر صاحب جو اتنی دیر تک وہ لارا ہمیں لگاتے رہے, وہ بھی اس کمیٹی میں ہے. لہٰذا انہوں نے جو ہے نا کوئی ایک کوشش کی ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو پرابلم کر سکتے ہیں وہ اس میں آ جائے. اچھا, اب تفصیلات پہ آتے ہیں. بل میں بہت کچھ ہے, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. وسل بلوور مثال کے طور پہ, وسل بلوور وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں, کچھ انفارمیشن لیک کرتے ہیں جو پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے, عوام کی مفاد میں ہوتی ہے, ان کو تحفظ دیا جائے گا اس بل کے تحت. دیکھیں, میں ایک پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اچھے لا کی کیا کوئی ایک اچھے فیچرز کیا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک مستثنا کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. کہ وہ انفارمیشن جو میں اپلائی نہیں کر سکتا یا مجھے ڈینائی کی جا سکتی ہے, وہ کم سے کم وہ ایریاز ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک بلینکٹ قسم کا سسٹم رکھا ہو جی کہ یہ بھی نہیں لے سکتے, یہ بھی نہیں لے سکتے. قومی سلامتی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایک پھر بلیک ہول بن جاتا ہے. ہاں, نہیں, قومی سلامتی کی ایک تو میں یہ کہ مستثنا کم سے کم ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک اپلیکینٹ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ 10 دن میں آپ دے سکتے ہیں کتنا, یہ بھی ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فورم جس کے پاس آپ کسی سرکاری ادارے کے خلاف شکایت میں جا سکتے ہیں, اس کو آپ نے کتنی پاورز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم انفارمیشن کمیشن کا نام اس کو دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اہلکار آپ کو معلومات نہ دے, ان کا کیا ہوگا؟ اچھا, یہ جو آپ وسل بلور کی بات کر رہی تھی, یہ ایک بڑی اچھی یعنی کہ ڈیولپمنٹ ہے. میں نے ابھی تک مسودہ دیکھا نہیں اور انہوں نے ابھی تک پبلک بھی نہیں کیا. یہ جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, کل کی میٹنگ غالباً ہوئی ہے, اس کے بعد جو کوئی جرنلسٹ جو ہیں کوئی چیدہ چیدہ کو ادھر سے کچھ چیزیں اکٹھی کر سکیں وہ انہوں نے رپورٹ کی ہیں. لیکن اگر یہ درست ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. وسل بلور کون ہوتا ہے؟ ریاست کا کرندہ, یعنی کہ سرکاری اہلکار کہ جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا ہے
वो एक सिस्टम का हिस्सा है, एक प्रोसेस का हिस्सा है, वो फील कर रहा है कि इधर चीजें गलत हो रही हैं, गलत हो रहा है, तो वो पहले तो वो अपने लेवल पे उनको अलर्ट करता है कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं। वो नहीं मानते तो वो किसी जर्नलिस्ट के साथ या इंफॉर्मेशन को किसी रूप में, यानी वो जरूरी नहीं जर्नलिस्ट के साथ, वो जो भी, यानी कि वो उसको पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये लॉ उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, जो अभी तक हम मुसव्वदा के बारे में, जो ये अभी मुसव्वदा कानून तो अभी बनेगा, ठीक है, तो लिहाजा ये तो एक है। अच्छा, दूसरा जो है वो मैं पढ़ रहा था बाबर साहब का, उन्होंने कहा जी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, कौमी सलामती, इसके नाम पे बहुत ज्यादा खेला गया है। ठीक है, कि ये जो भी चीज हो जी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, भाई हमें बताएं तो सही कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी क्या है। लिहाजा वो इस चीज को, जो मैं मुस्तस्ना की बात कर रहा था ना, इस्तिस्ना की, वो इन्हीं इससे ये अंदाजा होता है कि वो इस्तिस्ना कम से कम किया जा रहा है, कि अगर आप ये कहते हैं कि ये चीज जो है नेशनल कौमी सलामती के जुमरे में आती है, तो आपको ये वाजे करना पड़ेगा कि इससे कौमी सलामती को क्या नुकसान होगा कि अगर इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई। ठीक है, और अगर कोई, जैसे मैंने पूछा था कि कोई मुसव्वदे के मुताबिक अगर कोई एहलकार ऐसा हो जो आपको मालूमात ना दे, तो उसके लिए कोई सजा है या नहीं है? हाँ। मुसव्वदे में उसमें ये होता है कि आपने इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया, तो एक अच्छा इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है, यानी कि पावर के हवाले से, यानी उसके पास जो इख्तियारात होते हैं, उसके पास ना एक सिविल जज के इख्तियार होते हैं। अच्छा। कि जिसके तहत वो हुक्म अदूली करने वाले को वो कोई, यानी कि जो उसके बारे में सजा है ना, वो मुख्तलिफ है, कि किसी को कहा कि आपकी 1 माह की तनख्वाह कट जाएगी, या 1 दिन लेट करने से 1 दिन की तनख्वाह कट जाएगी, और ये आपकी 2 माह तक जाएगी। अच्छा, एक तो ये होता है कि उसकी वो फाइन होना जो है ना, वो उसकी ACR में एक नेगेटिव इंप्रेशन। अच्छा, और दूसरा वो, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है, मैं आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें पुराने रिकॉर्ड भी आप हासिल कर सकते हैं। हाँ, यानी ये भी कि उसमें कह रही कि आप 20 साल तक का रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। अभी ये पनामा के हवाले से मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये रिकॉर्ड तो हमें 5 साल से आगे का नहीं मिल रहा, तो 20 साल का अगर रिकॉर्ड की मंगवाना पड़ा तो वो किस तरह पेश करेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड अपना प्रोटेक्ट करे। अच्छा, वो कहते हैं इससे पहले वाला डिक्लासीफाई होगा, वो ऑलरेडी भी लॉ मौजूद है कि उसको पब्लिक करेंगे। अभी तक हमें महमूदुर रहमान कमीशन का नहीं पता कि वो रिपोर्ट का नहीं आइडिया। अगर ये मंजूर हुआ तो शायद हमें कुछ मिल सके, लेट्स होप। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का उमर चीमा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक वंडरलैंड। वेलकम बैक टू द शो। एलिस के वंडरलैंड की कहानी तो आपने सुनी या पढ़ी होगी या शायद फिल्म भी देखी हो, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं डेनमार्क के लेगोलैंड में, जहां लेगो खिलौनों की मदद से एक शहर आबाद किया गया है। ये है डेनमार्क के लेगोलैंड का वंडरलैंड, जिसे देखकर आपकी आंखें हैरत से दंग रह जाती हैं। ये लेगोलैंड डेनमार्क के शहर ब्लंड में वाक़ई है, जहां लेगो की मदद से खिलौनों का एक शहर आबाद किया गया है। लेगो का काम ओले नामी एक पेशावर तरखान ने शुरू किया था। हमारे जहनों में खिलौनों से मुराद चंद गाड़ियां, अमारात और घरों की तस्वीर बनती है, मगर लेगो के इस वंडरलैंड में खिलौनों से बनी हुई अशिया अपनी कहानी बयान करती नजर आती हैं। मसलन लेगो से बने हुए हवाई अड्डे पर जहाज मसरूफ अमल दिखाई देता है, और इस हवाई अड्डे पर जहाजों से लेकर रनवे तक हर चीज लेगो से बनाई गई है। पंचक्की का निजाम, जंगल के जानवर, दुनिया के मशहूर मकामात, फिल्मों के किरदार, मशहूर लोगों के पोर्ट्रेट, बादशाहों के महल, गर्ज ये कि आप जो कुछ सोच सकते हैं लेगो के यूनिट से उसको हकीकत का रूप दे सकते हैं। लेगोलैंड में दाखिले की कमोबेश फीस 5000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, मगर हर रोज पार्क बंद होने से 1 घंटा पहले पार्क में दाखिला मुफ्त करार दिया जाता है, ताकि मकामी अफराद अगर वहां जाकर सैर करना चाहें तो कर सकें। लेगोलैंड के मसनूई घर, महल, मीनार तसव्वुर की सब कहानियों के किरदारों जैसे हैं, जिनसे मिलने पर आपका बचपन लौट आता है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जैसे जैसे प्रोग्राम चल रहा था, हमारे फेसबुक पेज पे कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे प्रोग्राम के हवाले से। प्रोग्राम के बाद मैं जवाब दूंगी। अगर आप राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदाफिज।